دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ معززین و حاضرین، سابقہ جمعہ میں نے اسباب بدر بیان کیے تھے، آج معرکہ بدر بیان کر لیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی جو تاریخ ہے، ہمارے بڑوں کی جو تاریخ ہے، معرکے ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کے جو کریکٹر ہیں، آج وہ ہم میں نظر نہیں آ رہے۔ ہم اس کرداروں سے محروم ہیں۔ وہ جو ہمارے اسلاف میں کردار تھے وہ ہم میں نہیں۔ جو ہمارے اسلاف میں جذبہ، ولولہ اور عمل اور جہاد، تبلیغ، فی سبیل اللہ معاملات تھے، ہم میں ختم ہو رہے ہیں۔ جہاد ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا جو باقاعدہ غزوہ ہوا یا جنگ ہوئی، چھوٹے چھوٹے مارکے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، جب دشمن سامنے ہو، دشمن کی باقاعدہ مرتب فوج سامنے ہو اور اس طرف مسلمان ہوں، وہ سامنے مشرک کفر دین مٹانے پہ تلے ہوں، اور ادھر مسلمانوں کی صف آرائی دین بچانے پہ تلے ہوں، وہ اللہ رسول کی فرمان اور باتیں اور احکام ختم کرنے پہ تلے ہوں، ادھر اللہ رسول کے احکام، قوانین اور ان کے فرمان کو نافذ اور لاگو کرنوں پہ تلے ہوں۔ یہ مار کے اب نظر نہیں آ رہے۔ 90 کے بعد سے 30 سال ہو گئے، 32 سال ان مارکوں سے میں ترس رہا ہوں۔ گرچہ کچھ افغانستان میں اکا دکا مارکا نظر آیا، لیکن اوورآل امت جو ہے وہ بکھری پڑی ہے، ٹوٹی پڑی ہے، اپنی اپنی پڑی ہے۔ اب وہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، مشرکین مکہ، قریش مکہ مسلمانوں پر زمین تنگ کرتے رہے تاکہ اسلام نہ پھیلے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ آج قریش مکہ بھی موجود ہیں، مشرکین بھی موجود ہیں، کفر بھی موجود ہے، مگر وہ سامنے والی جو صف جس کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے جرنیل خاتم النبیین تھے، جس کے سپاہی ابو بکر، عثمان و علی جیسے تھے، ان کے فالوور آج سامنے نظر نہیں آ رہے۔ سامنے ان کے فالوور نظر نہیں آ رہے، اور آج ہم اس لیے
کہ غزوہ بدر بھول گئے، غزوہ احد بھول گئے، خندق بھول گئے، قلعہ خیبر بھول گئے، کس کس. آج وہ ہمارے اسلاف محمد بن قاسم کے طور طریقے بھول گئے. ہاں جی، بڑے بڑے اسلاف ہمارے جو دین کے لیے سرگرداں پڑے. میں نے یہ اشعار اس لیے شروع میں علامہ اقبال کے پڑھے کہ وہ اپنی پرانی تاریخ کو یاد کرواتے ہیں، ان جوانوں کو، زندہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کبھی تمہاری اسلاف اتنے دلیر اور اتنے مضبوط ہوتے تھے ایمان میں کہ دشت تو دشت، یاد رکھے دشت جنگلات کو کہتے ہیں، ریگستانی علاقے جہاں انسانی آبادیاں نہ ہو، میلوں ہزاروں میلوں گنجان، کوئی سڑک نہ ہو پہنچنے کے لیے، کوئی ذرائع آمد نہ ہو کہ کوئی باقاعدہ سڑک جائے، کوئی گاڑی جائے، کوئی راستہ ہو. گمجان ایسے ہزاروں میل، دشت تو دشت ایسے ہزاروں میل سفر کرتے رہے، کوئی منزل مقصود کی علم نہیں، مگر اللہ کے لیے رات دن کمر بستہ ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مایوس نہیں ہوئے. جب وہ منزل کی طرف چل پڑے ہیں، اللہ رسول کے لیے چل پڑے ہیں، تو اللہ نے ان کو منزل دی ہے. یہاں جو علامہ اقبال کے ذہن میں میرے خیال میں جو دشت تو دشت ہیں کی بات آئی ہوگی، تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو موجودہ ہمارا جو ملک عیسائیوں کے پاس چلا گیا ہے. جی، یہ سارے ممالک جو اس وقت عیسائیوں کے پاس چلے گئے ہیں، اس وقت مسلمانوں نے جب فتح کیے تھے، اس وقت یہ افریقہ سے قافلہ چلا تھا اور کئی ہزار میل سفر کرتے ہوئے گئے، اور انہیں خبر نہیں تھی، کوئی راستے کی معلومات نہیں تھی، کہاں پہنچنا ہے، کدھر کو جانا ہے، وہ راستہ کدھر ہے، سڑک کدھر جائے گی، دریا کی سمت کیا ہوگی، ہزاروں میل. اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں کئی کئی دن گم ہو گئے، پہاڑی علاقوں میں کئی ماہ گم ہو گئے، یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا، اور جو وقت کے خلیفہ تھے وہ سمجھے کہ وہ فوت ہو گئے سارے، ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھ دی، مگر پھر اچانک خبر آئی کہ وہ اندلس پورا فتح کر چکے ہیں، جو 22 صوبوں کا ملک تھا، اور چند لوگ چلے تھے. اور دریاؤں میں آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال کا ایک ایک نقطہ طریقہ. ہم اپنے بچوں کو اپنی اسلامی تاریخ، احادیث اور قرآن کا مطالعہ نہیں کرواتے. ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی انگریزی کے مقابلے میں چلتا ہے کہ اس نے CSP بننا ہے، SHO بننا ہے، اس طرح انجینئر بننا ہے، بناؤ، لیکن اپنے دین کی اقدار، دینی رہنمائی کب دو گے؟ علامہ اقبال کے والد نے بچپن سے ہی باقاعدہ دینی تعلیم، اسلامی تاریخ، قرآن، حدیث، فقہ، اس لیے ان کے دماغ میں ایک ایک نقطہ نقش تھا. اور دریا کا معاملہ جہاں آ گیا، اس کے اگلے نقطے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، عیسائیوں کی فوج جو ہے وہ اپنی کشتیاں، بحری بیڑے لے کے آئے تھے. جب مسلمانوں نے پیچھا کیا تو وہ بحری بیڑے پر اپنے جہازوں پر فرار ہو گئے. اب مسلمان چند جو تھے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی. سعد بن ابی وقاص اس تھوڑے سے مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، آگے آگے پیچھے پیچھے فوج، اور فرمایا یوں ہی دریا میں گھس جاؤ، پیچھا کرنا ہے. اور ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یوں ہی گھوڑے دریا میں ڈال دیے. اور تاریخ شاہد ہے کہ گھوڑے فوجی مسلمان ڈوبے نہیں. اسی طرح دریا کے اوپر اوپر، پانی کے اوپر اوپر گھوڑے چلتے گئے، یہاں تک کہ جو کاٹھیاں گھوڑوں کی ہیں وہ بھی گیلی نہیں ہوئی، دریا پار ہو گئے. اور پار جا کر فرمایا بھئی کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں؟ اس نے کہا ایک نے جی میرا لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے، باقی تو سلامت سے آ گئے. کہا اچھا ٹھہرو، دریا کو حکم کر رہے ہیں، اوے اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی میں ہم نکلے ہیں،
اللہ رسول کی فرمان برداری میں نکلے ہیں، پیالہ واپس کر، یہ اللہ کے مجاہد کا پیالہ ہے۔ واپس پانی مڑا، جہاں دور دریا پانی میں لے جا چکا تھا واپس بہنے لگا، اور پیالہ اچھال کر لہر نے قدموں میں گرا دیا۔ ایسے نہیں، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور غزوہ بدر اس وقت تو ایسا موقع تھا اور ایسا مرحلہ تھا، شاید کوئی اور ہوتا جناب کی جگہ تو شاید جنگ کا فیصلہ نہ کرتا۔ او بھائی 313 بندے، وہ بھی ان ٹرین، جیسے مشرف دور میں ادھر جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان تو کچھ جو افغانی لوگ تھے یا اس حمایت، وہ بندوقیں لے کے نہیں پھر رہے تھے، وہ کہہ رہا ہوں ادھر جدید اسلحہ ہے۔ مجھے وہ الفاظ ابھی بھی یاد ہیں۔ تاریخ پر میں گہری نظر رکھتا ہوں، میرے ذوق ہے جیسے کسی چیز کا شوق، بار بار کہتا یہ دیکھو پاگل ہو گئے پٹھان، یہ دیکھو مجاہد پاگل ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، گولے مارتا ہے، برساتا ہے، ڈسٹی بم گراتا ہے، یہ پستولوں سے کیا ہوگا، یہ پاگل ہیں۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، ان پستولوں والوں نے آخر فتح کر لی۔ صرف امریکہ نہیں تھا، 37 ممالک، بلکہ بعض جو میں نے پڑھا تھا ہسٹری میں 42 ممالک تھے جو اس ملک پر 20 سالوں سے جنگ لڑ رہے تھے، سلنڈر کر کے واپس چلے گئے، ہار مان گئے، جدید طاقت والے فارغ ہو گئے، اور وہ جذبہ ایمان والے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ باپ لڑ رہا تھا، اس نے آگے بیٹے کو کہا بیٹا اب یہ وراثت تیرے ذمہ، میں جا رہا ہوں۔ آگے بیٹا لڑ رہا ہے، 2 نسلوں نے 3 نسلوں نے جنگ لڑی، کمزور اور جہاز نہیں اڑا سکتے، جدید اسلحہ نہیں، فتح یاب ہوئے۔ جب آپ میدان میں اتریں ہمت نہ چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، تیگ و تلوار پر بھروسہ نہیں، اللہ کی مدد۔ بے شک یہ بھی حالات ضروری ہیں۔ تو جب بدر کا منظر دیکھتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے ابو جہل نے بڑی فوج تیار کر لی، 1000 خون خار لڑنے والے سپاہی، 1000 بڑے بڑے خون خار لڑاکے جو لڑنے میں مہارت، تلوار چلانے میں مہارت، تیر نیزے میں مہارت، گھوڑ سواری میں مہارت، بندے مارنے میں مہارت، تھکنے والے نہیں، 4 دن نہ کھائیں تو پرواہ نہیں، اور بڑے ڈڈڑ والے، 1000 جدید اسلحہ، جدید تلوار، جدید سامان۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرمایا ہم مدد کی ہے بدر میں، جس کو اللہ پہ بھروسہ اور ساتھ جد و جہد بھی کرے، خالی بھروسہ رکھ کے لیٹا نہ رہے، جد و جہد کرے، پھر بھروسہ خدا کرے۔ آپ نے اپنے چند اصحاب جو تھے جمع کیا، بھائی کیا کیا جائے، جدید فوج کفر کی آ رہی ہے، جدید اسلحہ، ہم تو نہ اسلحہ ہے۔ حیران ہے تاریخ، آپ سن لیں گے اس 313 فوجیوں کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، اٹھا کے دیکھو تاریخ، 313 کے پاس ایک گھوڑا، کچھ اونٹ تھے 7-8، 8 تلواریں تھیں، صرف 8، وہ بھی اتنی سٹینڈرڈ کی تھی نہیں جیسے جدید اسلحہ ہے، 3-4 زرے تھیں، اور نیزے تلوار، نیزے اور دوسرا تیر کا سامان محدود تھا، مد مقابل بہت کچھ تھا۔ مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مختصر فوج کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ شام کو رات ہو چکی ہے،
آپ نے تبلیغ فرمائی کہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہم اللہ کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر آج کے بعد جہاد فرض کر دیا ہے، اللہ سے دعا مانگیں گے، ہم کوشش کریں گے، یقیناً اللہ فتح یاب فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا بھی کتنا پکا ایمان تھا، وہ گھبرائے نہیں، ہو یار کہ سامنے اتنی بڑی فوج، اتنا اسلحہ، اتنا کچھ، اللہ، وہ سامنی فوج والے 100 اونٹ روز ذبح کر کے کھاتے تھے، روزانہ 100 اونٹ، پڑھو 10,000 اونٹ ہی کھا گئے تھے وہ، اتنے دن وہ پھرتے رہے، اتنے زور آور، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھو، گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، ساتھ ساتھ ہے، کوئی بات نہیں۔ سارے 9 آموز یعنی ٹریننگ یافتہ صرف حضرت علی کی ذات مبارکہ تھی یا کچھ امیر حمزہ کا، باقی 9 آموز، کسی کو لڑنا بھی نہیں آتا، تیل چلانا، تلوار، یہ ہنر ہے اللہ کے بھروسے پہ۔ ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی نوافل پڑھتے ہیں، کبھی دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ یہ تھوڑے سے مسلمان لے کر میں میدان میں اتر آیا ہوں، اب تیری مدد ہوگی، دین باقی رہے گا، تو ہماری مدد فرما، اپنے دین کی سرپرستی فرما۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر، ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی، بغیر سر و سامان، 313 انٹرین، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، یہ بھی بڑا اعزاز تھا۔ جناب ساری رات رو کے دعا مانگ رہے ہیں، فجر کا ٹائم ہو گیا، صحابہ کو جگایا، فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر صحابہ، حضور کے چہرے پہ اطمینان ہے، جیسے اللہ نے سکینہ اتار دیا ہو، اے محبوب آپ اپنے صحابہ کو لے کر آ گئے ہیں مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ کے لیے، تو اب اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں، خود ہی جگہ دکھا رہے ہیں، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں فلاں، یہ اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے بھی کہہ دیا فرشتوں تھلے اترو ذرا، آج تم مسلمان پکے عقیدے والے میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، کمزور ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں آتا، چلو آج زمین پہ تم فرشتے اترو، جبریل تم لے جاؤ لشکر کو۔ آج کفار کے مقابلے میں ہماری آسمانی فوج، فرشتے جنگ لڑیں گے، اور لڑی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قتل کرنا چاہتے تھے اگر کسی کافر کو، تو تلوار ابھی اس کی طرف بڑھانے لگتے تھے، اس کا سر پہلے زمین پہ ہوتا تھا، تلوار لگی نہیں، پہلے فرشتہ پہل کر جاتا تھا، اور ابھی تیر چلانا ہے، اس کو نکلا نہیں کہ اس کو لگے، وہ پہلے ہی پار ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ تھا ایمان۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 9 آموز انٹرین مسلمان تھوڑے سے، تاریخ گواہ ہے، اور ہر یہودی، عیسائی، ہندو، تاریخ دان سارے غیر مسلم پڑھتے ہیں کہ وہ آخر جیتے کس چیز سے تھے، اور آخر میں کمنٹس میں لکھتے ہیں ان کا ایمان پختہ تھا، ارادے پکے تھے، اسی چیز نے ان کو جتوا دیا۔ اور آج مسلمان کا ایمان پہلے کمزور کرتے ہیں، عقیدے کمزور، پتہ ہی نہیں چلتا،
ادھر سے وار، ادھر سے وار، ادھر سے وار، سب کچھ فنش۔ اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالی کے پکے عقیدے اور ایمان کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا کفر اور اسلام کا، اسلام والوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، اللہ کے لیے سامنا کیا، اللہ نے فرشتے اتار کر ان کی مدد فرما دی اور بہت جلد مسلمانوں کو فتح دے دی۔ ابو جہل بھی قتل ہوا اور بڑے بڑے کفار قتل ہوئے، 70-72 کافر مر گئے، اتنے ہی قید ہوئے، مال و اسباب ملا، اور آج سے باقاعدہ مسلمانوں کی جو تبلیغ ہے، دین ہے، وہ 2 راستوں پہ چل پڑی۔ ایک، جہاد کریں گے تو دین پھیلے گا، نمبر 2، تبلیغ کریں گے تو دین پھیلے گا۔ خالی تبلیغ سے کام نہیں چلے گا۔ اور جانتے ہو جو کافر قید ہوئے تھے ان کے پاس جو تاوان نہیں تھا رہائی کے لیے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ اور تمہیں پھر رہا کر دیں گے۔ آج بھی، کل بھی، ہمیشہ کافر تبلیغ نہیں مانتا، صلح نہیں مانتا، دھوکے باز ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، تبلیغیں ہو رہی ہیں، علماء سینکڑوں ہزاروں دنیا بھر میں تبلیغیں کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے اور کیجئے، مگر آج ہماری پچھلے 32 سالوں سے جو ناکامی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہے جہاد نہیں رہا۔ جب تک اکٹھے ہو کے جہاد نہیں کریں گے، غزوات کو، احد بدر کو زندہ نہیں کریں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔